ذرا سوچئے، ایک سمندر جو کبھی زندگی کی علامت تھا لیکن آج یہ ایک ماحولیاتی المیہ بن چکا ہے۔ ازبکستان اور قازقستان کی سرحد پر واقع ایرل سمندر، جو دنیا کے چوتھے سب سے بڑے آبی ذخائر میں شمار ہوتا تھا، اب ایک خشک میدان میں بدل چکا ہے۔ یہ المیہ اچانک نہیں ہوا۔ 1960 کی دہائی میں سوویت یونین نے اس سمندر میں بہنے والے دو اہم دریاؤں امو اور سی دریا کا پانی کاٹن کے بڑے پیمانے پر کاشت کے لیے موڑ دیا۔ ابتدا میں مقامی لوگوں نے کپاس کی پیداوار سے بہت فائدہ اٹھایا، لیکن جلد ہی اس کی قیمت بھی چکانی پڑی۔ پانی کم ہوتا چلا گیا اور آخرکار وہ سمندر جس پر 60,000 مچھیروں کی زندگیاں انحصار کرتی تھیں، ریت کے صحرا میں تبدیل ہو گیا۔ 1980 کی دہائی تک یہاں ماہی گیری کا شعبہ عملاً ختم ہو چکا تھا، اور جو علاقے کبھی زندہ معیشت کا مرکز ہوا کرتے تھے وہ اب ویران اور سنسان بن چکے ہیں۔ اس نقصان نے نہ صرف مقامی معیشت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا بلکہ ہزاروں خاندانوں کی روزمرہ زندگی کو بھی متاثر کیا۔ 1989 تک ایرل سمندر اس قدر سکڑ چکا تھا کہ وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، بڑا سمندر اور چھوٹا سمندر، اور ان کی نمکیات 1950 کی دہائی کے مقابلے میں 3 گنا بڑھ چکی تھیں۔ 1992 تک اس کا کل رقبہ کم ہو کر صرف 13,000 مربع میل رہ گیا اور سطح سمندر سے اس کی بلندی تقریباً 50 فٹ نیچے گر گئی۔ اس ماحولیاتی بحران کے جواب میں ارد گرد کی ریاستوں نے پانی کے کم استعمال والی زرعی پالیسیوں کو فروغ دینا شروع کیا تاکہ امو دریا اور سی دریا کا بہاؤ دوبارہ سمندر کی طرف موڑا جا سکے۔ 1994 میں قازقستان، ترکمانستان، ازبکستان، کرغزستان اور تاجکستان نے ایرل سمندر کو بچانے کے لیے ایک مشترکہ کمیٹی قائم کی، لیکن باہمی مسابقت اور مفادات کے ٹکراؤ کے باعث اس کمیٹی کی کوششیں زیادہ مؤثر ثابت نہ ہو سکیں۔ 2007 تک یہ سمندر اپنی اصل مقدار کا تقریباً 90% حصہ کھو چکا تھا اور مختلف چھوٹے چھوٹے جھیل نما اور نہایت کھارے پانی کے ذخائر میں بٹ چکا تھا۔ جو علاقہ کبھی پانی سے بھرا ہوا تھا آج وہاں ایک خشک بے آب و گیا صحرا پھیلا ہوا ہے جسے ایرل کم ریگستان کہا جاتا ہے، اور یہ صحرا ہزاروں مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ یہ تبدیلی صرف نقشے پر نہیں بلکہ زمین پر بھی ایک گہرا زخم چھوڑ چکی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی نے نہ صرف پانی چھینا بلکہ ہوا میں نمک اور زہریلے مادوں کی آمیزش بھی بڑھا دی۔ یہ ذرات دور دراز علاقوں تک پھیل گئے جس میں مقامی آبادی میں سانس لینے کی بیماری، کینسر اور دیگر صحت کے مسائل میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ مٹی اپنی زرخیزی کھو بیٹھی اور ایک زمانے میں زرخیز زمین اب بنجر ہوتی جا رہی ہے۔ سائنسدانوں اور ماہرین ماحولیات نے کئی دہائیوں تک خبردار کیا کہ اگر اقدامات نہ کیے گئے تو یہ تبدیلی مزید علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ تاہم کچھ مثبت کوششیں بھی کی گئی ہیں۔ قازقستان کی جانب سے شمالی ایرل سی میں کوک ایرل ڈیم کی تعمیر سے وہاں پانی کی سطح میں کچھ بہتری ہوئی ہے، لیکن جنوبی ایرل سی شدید بحران کا شکار ہے۔ یہ مسئلہ صرف ایک ملک کا نہیں بلکہ پورے خطے کا ہے۔ ازبکستان اور قازقستان کی حکومتیں، بین الاقوامی ادارے اور ماہرین مل کر کوششیں کر رہے ہیں کہ قدرتی آبی ذخائر کی بحالی اور پانی کے دانشمندانہ استعمال کے ذریعے صورتحال کو سنبھالا جا سکے۔ تو ناظرین، ایرل سی کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ترقی کی دوڑ میں قدرت کو نظر انداز کیا جائے تو اس کا خمیازہ نسلیں بھگتتی ہیں۔